اور پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں انسانوں کے دو گروہوں کا ذکر ہے کہ بعض انسانوں کا گروہ ایسا ہوتا ہے، یعنی کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی اور جہد و عمل کا ہدف جو ہے وہ صرف دنیا ہوتا ہے، وہ صرف ہر وقت دنیا کے ہی آرام کے لیے جیتے ہیں، اسی کے لیے محنت کرتے ہیں، اسی کے لیے کماتے ہیں، صرف ان کا ہدف دنیا ہوتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ہدف صرف دنیا نہیں ہوتا، وہ دنیا بھی کماتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا ہدف جو ہے وہ آخرت ہوتی ہے، وہ آخرت کے لیے بھی محنت کرتے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں کے یہ دو گروہ ہوتے ہیں۔ عقل مند وہ ہے کہ وہ دوسرے گروہ میں شامل ہو، دنیا کی ضرورتیں بھی اپنی ضرورت کے لیے، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دنیا میں بھی وہ کما سکتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن اس کا ہدف جو ہے وہ آخرت ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، ان کی قوم کا پورا تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے کہ کس طرح انہوں نے دعوت دی، اور ان کی دعوت کا جو خاص طور پر جو بات تھی کہ اللہ کی بندگی کی دعوت دی، پھر کس طرح ان لوگ کے سرداروں نے جو ہے ان کا انکار کیا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام ان کو کہتے رہے وَيَا قَوْمِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِي تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں مالک ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے جو یہ مجھ پر ایمان لانے والے یہ جو حقیر لوگ ہیں، غریب بیچارے، ان کو بھی میں بگا نہیں سکتا۔ ان کے سردار کہا کرتے تھے نا کہ آپ کیسے نبی ہیں، خود بھی کچھ آپ کے پاس ہے نہیں ہے، غریب ہیں، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی غریب غربا ہیں، تو ہم بڑے بڑے چودھری ہیں، تو ہم میں سے اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا تھا تو ہم میں سے کسی کو اللہ نبی بنا دیتا، آپ کو کیسے نبی بنا دیا؟ تو یہ اعتراض ان کا تھا۔ بہرحال 950 سال کی تبلیغ کے بعد کشتی تیار کی اور پھر اس میں بیٹھ گئے، پھر سیلاب آیا، تو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی یہ ایمان نہیں لائے، 3 بیٹے ایمان لائے جو ان کے ساتھ کشتی میں بیٹھے، چوتھا بیٹا ایمان نہیں لایا، بیوی بھی جو تھی ایمان نہیں لائی، لیکن نبی کا بیٹا ہونا اور نبی کی بیوی ہونا ان کے کسی کام نہیں آیا، ان کے کسی کام نہیں آیا۔ تو کہاں کام آ سکتا ہے کہ کوئی کسی کو یہ سمجھے کہ میرا پیر مجھے بچا لے گا، اللہ سے بچا لے گا، یا مجھے فلاں بچا لے گا، میرا مرشد بچا لے گا؟ فرمایا جا رہا ہے کہ نبی کا بیٹا ہونا، نبی کا بیوی ہونا اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا بغیر ایمان کے، بغیر عمل کے، تو اور کون کسی کو کیا کر سکتا ہے؟ آگے قوم عاد کا ذکر ہے۔ قوم عاد کا حضرت ہود علیہ السلام وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں استغفار کرو اپنے رب کے ساتھ، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر توبہ کرو۔ پھر آگے قوم سمود کا ذکر ہے، ان کی بھی یہی دعوت، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ اس کے بعد آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ہم نے خوشخبری سنائی، ان کی اولاد نہیں تھی، اولاد دینے کے لیے، پھر ان کو ہم نے اولاد دی۔ پھر آگے قوم لوط کا ذکر ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کی تربیت میں یہ بڑے ہوئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ان کی زندگی بچپن سارا گزرا تھا۔ جب بڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر ایک علاقے کی طرف مبعوث کر دیا، بھیج دیا کہ تو آپ وہاں پر چلے جا کے اور وہاں پر جا کر تبلیغ کریں۔ وہاں اس علاقے کے لوگ بڑے عیاش تھے، بڑی یعنی ترقی یافتہ ملک آپ کہہ سکتے ہیں، جس طرح آج کل یورپ ہے، ترقی یافتہ ایک علاقہ تھا اس دور کا، بڑا ہی عیاش قسم کے، پیسے والے، دولت والے، ہر لحاظ سے اس طرح کے لوگ تھے، لیکن ان کے اندر خرابیاں تھیں، ہم جنس پرستی ان کے اندر تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا، وہاں پر تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے، ایک عرصے تک سمجھاتے رہے، بالآخر اللہ کا پھر پکڑ آئی اور ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ آگے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے بھی دعوت دی، بندگی کی، اور کہا کہ اے لوگوں استغفار کرو اور توبہ کرو۔